السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم مطالعہ کر رہے ہیں کتاب معجزات نبوی کی کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس کو امام حافظ اسماعیل ابن کثیر رحمۃ اللہ نے تحریر کیا تھا اصلاً، اور اس کا ترجمہ لکھا تھا رضوان اللہ ریاضی صاحب نے۔ تو اس کا ترجمے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج بھی کچھ اہم احادیث اور معجزانہ واقعات لے کر حاضر ہوں، جن کو پڑھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ سے بیان کیا ہے، یعنی ابو ہریرہ نے بیان کیا تو آپ نے اس کو تحریر فرمایا اور آگے بڑھایا کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک زہر آلود بکری ہدیہ دی گئی۔ یعنی کافروں نے، منافقین نے یہ چال چلی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کے لیے، ناؤذ باللہ آپ کو قتل کرنے کے لیے، کہ ایک بکری ہدیے میں دی کھانے کے لیے، پکی پکائی بکری، اور جس کے مسالے میں غالباً کس چیز میں وہ زہر ملایا گیا تھا اور اس بکری پہ ملا گیا تھا، جس میں دیکھنے کو تو پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کھانے کے بعد وہ اپنا اثر دکھاتی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اس کی خبر رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دے دی، تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں جتنے یہودی ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ یعنی آپ کے دربار میں یہودی غیر مسلم بھی حاضر ہوا کرتے تھے، یہ اور بات ہے کہ اس سے کوئی سبق نہیں لیتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے، لیکن سنتے ضرور تھے، اور بعض اس کو اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے، بعض اس میں شور بھی مچاتے تھے، لیکن موجود ہوتے تھے وہ بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب آگے آ جائیں۔ پھر جب وہ آگے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں ابو القاسم۔ ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، کیونکہ آپ کے صاحبزادے کا ایک نام ابو القاسم تھا، اس سے ابو القاسم کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا سردار فلاں شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹے ہو، بلکہ تمہارا سردار فلاں ہے۔ یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی کہ جس کا نام تم لے رہے ہو وہ تمہارا سردار نہیں ہے، جو اصل سردار تھا اس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے نام لیا کہ وہ تمہارا سردار ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہودیوں نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے، یعنی قبول لیا انہوں نے کہ بالکل سچ فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کسی چیز کے متعلق میں اگر پوچھوں تو کیا تم سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہاں اے ابو القاسم، اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو آپ ہمارا کذب جان جائیں گے، جیسا کہ آپ نے ہمارے سردار کے متعلق جھوٹ کو جان لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آگ میں کون داخل ہوں گے؟ یعنی قیامت کے دن آگ میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ پوچھا ان سے۔ انہوں نے کہا، ہم آگ میں چند دن ہی رہیں گے، پھر اس کے بعد آپ سب داخل ہوں گے۔ اس نالائق نے یہ جواب دیا کہ ہم داخل اگر ہوں گے بھی تو چند ہی نہیں رہیں گے اس میں، اس کے بعد پھر تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور آگ میں جو ہے نا پھر آپ سب جائیں گے اور مستقل وہیں رہیں گے۔ آگ میں مطلب آگ میں آپ لوگ جلیں گے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نام لیوا۔ اس کی ہمت دیکھیں آپ۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، ہم تمہارے آگ میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، تمہارے بعد آگ میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا، جب میں تم سے کوئی سوال پوچھوں تو مجھے سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہاں اے ابو القاسم۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا تھا؟ یعنی اصل سوال کی طرف وہ اس وقت ہم آخر میں آئے، اور پوچھا ان سے کہ کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یعنی تسلیم کر لیا، انہوں نے قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایسا کرنے پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم چاہتے تھے کہ اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو ہمیں آپ سے چھٹکارا مل جائے گا، یعنی نعوذ باللہ آپ مر جائیں گے
تو ہمیں چھٹکارا مل جائے گا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو. اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یعنی ان کی بھی سوچ دیکھیں، عقیدہ دیکھیں نبوت کے بارے میں کتنا پختہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انکار کرتے تھے. یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ جھوٹے ہوں گے تو آپ سے نجات مل جائے گی، اور سچے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کھائیں گے بھی تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الجزیہ میں عبداللہ بن یوسف سے اور کتاب المغازی میں قتیبہ سے روایت کیا ہے. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور حقیقت ہے کہ اس کے بعد وہ انہیں پتہ چل گیا تھا چونکہ اس وسلم کا، تو پھر آپ نے وہ چکا ہی تھا، پورا کھایا نہیں تھا انہوں نے، پھر وہیں سے چھوڑ دیا انہوں نے. اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ اس آپ کو بازو پسند تھا، بکری کا دست آپ کھایا کرتے تھے شوق سے، تو اسی نے اطلاع دی کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے. ایک اور واقعہ تحریر ہے، درخت کا رسول اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنا. امام احمد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اس وقت آپ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ بعض اہل مکہ کی مار سے خون سے لطف تھے. یعنی شروع کا وہ وقت تھا جب یہ مخالفین آپ کے ساتھ سختی بھی برتتے تھے، گالیاں بھی دیتے تھے، مذاق بھی اڑاتے تھے، برا بلا کہتے تھے، بلکہ جہاں بس چلتا آپ کے ساتھ سختی کرتے تھے، اور آپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے تھے، پتھر مارتے تھے. تو آپ کو مطلب خون وغیرہ کے نشان تھے. تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میرے ساتھ ان لوگوں نے حرکت کی ہے، یعنی کفار مشرکین نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے. حضرت جبرائیل نے آپ سے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی نشانی دکھاؤں، یعنی آپ کی دلجوئی کے لیے، آپ کو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. جبرائیل نے کہا کہ میں آپ کو کوئی نشانی دکھاؤں تاکہ آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے. آپ نے کہا ہاں. جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے آخری سرے میں ایک درخت کی طرف دیکھا اور آپ سے کہا کہ اس درخت کو بلائیے، آواز دیجیے، اس درخت کو بلائیے اشارہ کر کے. یعنی دور ایک درخت تھا، جبرائیل نے کہا کہ اس کو آپ آواز دیجیے، اشارہ کیجیے اور اس کو بلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر وہ درخت زمین چیرتا ہوا آپ کے سامنے آیا اور آ کے رک گیا. پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ اسے واپس لوٹنے کا حکم دیجیے. آپ نے اسے واپس لوٹنے کا حکم دیا تو وہ درخت اسی طرح زمین چیرتے ہوئے اپنی جگہ، پہلی جگہ واپس چلا گیا اور زمین برابر ہو گئی. یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس اتنا ہی کافی ہے. یعنی میں جو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اس کا کرم میرے ساتھ ہے، اس کے معجزات میرے ساتھ ہیں. تو اس طرح آپ کے ایمان میں مزید تقویت پیدا ہوئی. امام بحقی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث بیان کی ہے، تھوڑے الفاظ مختلف ہیں. امام بحقی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے شہر کے پیچھے ایک درخت کو بلایا. وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ تک آ پہنچا. آپ نے اسے لوٹ جانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ اپنی جگہ لوٹ گیا. یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا اب اس کے بعد میری قوم کا جو فرد بھی مجھے جھٹلائے گا مجھے اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یعنی واقعہ وہی ہے غالباً
لیکن اس میں الفاظ کا کچھ فرق ہے. ایک تو جبریل علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا گیا جو پچھلی اس میں حدیث میں آیا، لیکن واقعہ وہی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو بھی راوی بیان کرتا تھا واقعہ کو، کچھ نہ کچھ الفاظ میں اور جملوں میں فرق آ جاتا تھا، لیکن واقعہ بال سچ اور حق ہوتا تھا اور حقیقت ہوتا تھا. ایک اور واقعہ ہے، سماعت فرمائیے. فرط محبت اور غم فراق میں درخت کے تنے کا رونا. امام شافعی طفیل بن ابی بن کعب سے، اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ جب مسجد پتوں کی بنی تھی تو رسول اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنا تھا، درخت کا تنا تھا، اور اس کے پاس نماز پڑھتے تھے اور خطبہ دیتے وقت اس سے ٹیک لگا لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں گے کہ ہم آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیں؟ یعنی وہ زمین پہ کھڑے ہوتے تھے، تنے سے ٹیک لگا لیتے تھے، کھجور کا تنا تھا وہ، اور آپ خطبہ دیتے تھے اور وہیں قریب نماز پڑھتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ اچھا ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک چبوترا بنا دیں جس پر چڑھ کے بیٹھ کے خطبہ دیں اور دور سے بھی ہم آپ کو دیکھ سکیں گے. تو آپ نے فرمایا ہاں بناؤ. چنانچہ آپ کے لیے 3 سیڑھیوں کا ایک ممبر تیار کیا گیا اور آپ کے خطبہ دینے کی جگہ اسے رکھ دیا گیا. رسول اللہ علیہ وسلم جب وہ تیار ہو گیا، ممبر پر جانے کے لیے آئے تاکہ اس پر چڑھ کر خطبہ دیں. آپ نے اس کی طرف قدم بڑھایا. جب آپ اس تنے سے جس پر ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے پہلے آگے بڑھے تو وہ اس قدر زور سے اس نے آواز نکالی، اور ایک زوردار آواز نکالی، اور لکھتے ہیں کہ وہ پھٹ گیا، مطلب اس میں دراڑ پڑ گئی اس تنے میں. رسول اللہ علیہ وسلم نے جب تنے کی آواز سنی تو اتر آئے، اس پر چڑھ گئے تھے، پھر وہ ممبر سے اتر آئے اور اپنا ہاتھ اس پر پھیرنے لگے، تنے کے اوپر، جیسے کسی بچے کو سہلاتے ہیں، تھپکاتے ہیں، اس طرح اس کو کیا اور پھر واپس ممبر پر چڑھ گئے. تو وہ پھر وہ تنا خاموش ہو گیا. یعنی ایک بعض حدیث میں آتا ہے کہ وہ رونے جیسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے. تو لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس پہ ہاتھ رکھا، اس کو سہلایا، تو وہ اس کے بعد پھر خاموش ہو گیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بے جان چیزیں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی تھیں. یہ حدیث مسند امام احمد اور سنن ابن ماجہ میں آئی ہے. تو اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں جن کو میں لے کر انشاءاللہ اگلی قسط میں حاضر ہوں گا. فی الوقت اجازت دیجیے. فی اللہ.